إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ پاک نے عائلی زندگی کے متعلق نہایت اہم ہدایات دی ہیں، جن کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے، جن کو اگنور کرنے کی وجہ سے آج معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کر دو، بیاہ دو اپنے میں سے جو چھڑے ہیں، جو بیچلر ہیں، وہ شروع سے بیچلر ہیں یا درمیان میں طلاق یافتہ ہو گئے ہیں یا ہو گئی ہیں یا رنڈوے ہو گئے ہیں، جو بھی بغیر بیوی کے ہے اس کا نکاح کر دو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو جس وجہ سے بھی بغیر بیوی کے ہے، پہلی دفعہ ہی شادی نہیں ہوئی مگر شادی کے قابل ہے، درمیان میں بیوی فوت ہو گئی ہے اور بغیر بیوی کے ہے، یا طلاق ہو گئی اور بغیر بیوی یا شوہر کے ہے، انکحو، ان کے نکاح پڑھا دو۔ والصالحین من عبادکم وامائکم، اور صالح اپنے غلاموں میں سے اور اپنی لونڈیوں میں سے۔ صالح سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے، ساری ساری رات قیام کرنے والے، پیر در پیر روزے رکھنے والے، میں عائلی زندگی، گھریلو زندگی، اس کے لیے جو فٹ ہیں۔ صالح کا مطلب ہے فٹ۔ جب فٹنس سرٹیفکیٹ ملتا ہے ہاسپٹل سے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے صالح، یہ بندہ اس جاب کے بارے میں فٹ ہے۔ عائلی زندگی، ایک بندہ نمازی ہے، چلے سے روزے، 2 سال کی جماعت، لیکن گھر کے معاملے میں وہ بالکل ناکام ہے، وہ صالح نہیں ہے،
وہ مسجد کے لیے صالح ہوگا، امام مسجد کے لیے صالح ہوگا، تبلیغی جماعت کے لیے صالح ہوگا، اپنے گھر کے لیے صالح نہیں ہے۔ جو امانتیں اس کے سپرد کی گئی ہیں ان کے لیے صالح نہیں ہے۔ جوان اولاد، جوان بچیاں، جوان بچے تم یہاں چھوڑ کے تم دنیا کی فکر لے کر نکل گئے ہو اور پیچھے تمہارے گھر میں فساد مچا ہوا ہے۔ قوا انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو صالح سے مراد ہمارے یہاں بڑا ہی محدود اس کا، یعنی صالح وہ ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، داڑھی اس کی ناف تک ہے، نماز کوئی ترک نہیں کرتا۔ صالح وہ صالح ایک سیکشن میں ہے، وہ عبودیت کے شعبے میں صالح ہے، لیکن شادی کے شعبے میں، گھر گرستی کے شعبے میں، گھر چلانے کے معاملے میں وہ ناکام ہے، انفٹ ہے، غیر صالح ہے۔ تو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ 6 فٹ کا ہے اور بالغ ہو گیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی نفسیاتی صورتحال کیا ہے، ذہنی طور پر وہ ذمہ داری لینے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ وہ ممی ڈیڈی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے اور اسے جوس کا ڈبہ لانا اور وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے امی کے آگے، ماں دے گی، امی پیسے دینا میں جوس لے کر آؤں۔ امی اس کو جوس کے لیے پیسے نہیں دیتی، لیکن امی یہ چاہتی ہے کہ دوسرے ڈاکٹر بیٹی اس کو دے دیں۔ امی کے وہ جوس کے پیسے قیمتی ہیں، دوسروں کی بیٹی قیمتی نہیں ہے۔ ذہنی سطح پر بھی وہ آزاد ہو، اس لیے کہ یہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا یونٹ تخلیق ہو رہا ہے، نیا سیکٹریٹ بن رہا ہے، ہیڈ آف فیملی تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلے باپ تھا ہیڈ آف فیملی، اب بیٹا ہیڈ آف فیملی ہے، اس کے نیچے بیوی ہے۔ پہلے باپ ہیڈ آف فیملی تھا، اس کے نیچے بیوی تھی اور اس کے 8 بچے تھے۔ ان 8 میں سے ایک بیاہ رہا ہے تو وہ یونٹ الگ ہو رہا ہے، وہ خود ہیڈ آف فیملی ہو رہا ہے اور اس کے نیچے ایک بیوی ہے۔ 2 افراد پر مشتمل ایک نیا یونٹ وجود میں آ گیا۔ وہ اس یونٹ کی، اس سیکٹریٹ کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے، وہ غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتا ہے، وہ ماں کی غلطی کو غلط کہہ سکتا ہے۔ تو صالح سے مراد یہ ہے کہ گھر چلانے کے لیے اگر وہ اس قابل ہے، ذمہ داری لینے کے قابل ہے، تو وہ صالح ہے۔ شادی کے لیے صالح ہے، ڈرائیونگ کے لیے الگ سے صالح ہے، وہ ہر چیز کا الگ صالح ہے، الگ فٹنس درکار ہے۔ یہاں تک کہ ایک بندہ اپنی گاڑی چلاتا ہے، 10 سال سے چلا رہا ہے، پھر اچانک وہ ٹیکسی چلانا چاہتا ہے، وہ اس لائسنس کے ساتھ اگرچہ اسے 22 سال ہو گئے ہیں ٹیکسی نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ پہلے جو لائسنس ملا تھا وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ملا تھا، مارو مر جاؤ تمہارا معاملہ ہے۔ ٹیکسی کے لیے الگ سے اسے لائسنس لینا پڑے گا، نئے سرے سے ٹرالی اس کی ٹرائی ہوگی، نئے سرے سے رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے علم میں لائے جائیں گے، اس لیے کہ اب مزید 4 جانیں اس کے سپرد کی جا رہی ہیں۔ دیکھا آپ نے، صرف 4 جانیں اس کے سپرد کی جا رہی ہیں، اور 22 سال کے ڈرائیونگ کے تجربے کے باوجود اسے نئے سرے سے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ٹرائی دے کے لائسنس لینا ہوگا۔ اور جہاں نسلیں آپ سپرد کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں سپرد کر رہے ہیں، اور کوئی ٹیسٹ نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ شادی کے لائق ہونے کے لیے صرف جسمانی بلوغت نہیں، ذہنی بلوغت۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں رشد پاؤ، اتنی عقلی صلاحیت، ذہنی صلاحیت پاؤ کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، یہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے جو صالح ہیں، یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ان کو تم بیاہ دو۔ اگر وہ غریب ہوں گے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ،
یہ دوسرا مسئلہ ہے آئلی زندگی کا. یعنی بیٹی والے یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا کروڑ پتی ہو، یعنی وہ جو داماد ہے وہ کروڑ پتی ہو، پیسے والا گھر ڈھونڈا جا رہا ہے. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ بندے کو جو امارت ملتی ہے، جو دولت ملتی ہے، وہ 80% شادی کے بعد ہی ملتی ہے. ہم میں سے سارے غریب تھے، پھر اللہ پاک نے فضل کیا اور شادی کے بعد کیا. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم کروڑ پتی نہ دیکھو، تم بیاہ دو. اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. وَعِندَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اس کے ہاتھ میں. وہ اسباب کا خالق ہے. جس طرح بندے پیدا کرتا ہے، مرد اور عورتیں پیدا کرتا ہے، اسی طرح اسباب پیدا کرتا ہے. اور وہ اسباب ہمارے علم میں ہی نہیں ہوتے. 79 یا 80 کی بات ہے، میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ 4 پیسے ہو جائیں، اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں اپنے گاؤں سے قریب کے قصبے تک پک اینڈ ڈراپ کے لیے سوزوکی لے لوں. یہ میرا ہائیسٹ گول تھا. پھر اللہ پاک نے کرم کیا، شادی ہو گئی 80 میں. پھر وہ وقت بھی آیا کہ میں ایک بچے کی میڈیکل میں جو پڑھ رہا تھا یہاں یو اے میں، آج کے ریٹ کے مطابق 45 لاکھ ایک سال کی فیس دیتا تھا میں، اور 25 لاکھ دوسرے بیٹے کی دیتا تھا میں جو مڈل سیکس یونیورسٹی میں تھا. اور بیٹی کی بھی تقریباً اتنی تھی، وہ بھی میڈیکل میں تھی. کہاں سے آئی ہے؟ میں آپ کو بتا چکا کہ میرے وسائل یہی تھے، میری سوچ یہی تھی، ایک سوزوکی ہو جائے، پک اینڈ ڈراپ کے لیے روٹی نکلا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ سے کہ میں نے سوچا ہی نہیں. دیکھتا ہوتا نا بندہ سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. غریب کی پلاننگ بھی غریب ہوتی ہے. یہ کروڑوں اور اربوں کی باتیں امیروں کی عیاشی ہوتی ہے. ہم بڑی بنیادی غربت سے اٹھے ہیں، فاقے بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اور اپنی پلاننگ سے دیا. اس نے اپنی پلاننگ سے زبردستی فیصلے کروائے ہیں. اس نے وقتی لگا کہ نقصان ہے، پتہ نہیں کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، جو وہ کروایا گیا تھا وہ اس کے پیچھے کوئی ہستی تھی. کوئی یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. غریبی کی وجہ سے رشتے کا انکار مت کرو. لڑکا نیک ہے، لڑکا بد کردار نہیں ہے، بدنام نہیں ہے، بچی کے لیول کی تعلیم کا ہے، ذہنی صلاحیت اس میں موجود ہے، میچور ہے. تو یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس ابھی اتنے الگ سے مکان نہیں ہے اور اس کے پاس یہ نہیں ہے. آپ اس کی بچی کی شادی کر دیں، مکان بھی الگ ہو جائیں گے، کوٹھیاں بھی بن جائیں گی، باقی بھی کچھ ہو جائے گا. وہ رب جو کہہ رہا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، مالی تنگی کی وجہ سے رشتے کا انکار نہ کرنا، اللہ انہیں امیر کر دے گا. کسی لیول پہ اللہ پہ توکل کرنا ہی پڑتا ہے. جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، بچپن سے جانے پہچانے ہوتے ہیں، سب کچھ ان کا معلوم ہوتا ہے، لیکن رشتہ نہیں چلتا، طلاق ہو جاتی. توکل کہیں کرنا پڑتا ہے. جو جان چھان پھٹک بندہ کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے، باقی اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کرنا ہی پڑتا ہے. یہ جو لائسنس دیتے ہیں، یہ اس چیز کا لائسنس نہیں ہوتا، اس چیز کی گارنٹی اور وارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا. اب یہ اتنا بڑا ڈرائیور بن گیا ہے
کہ اس کو اس لیے لائسنس دیا گیا کہ اب ہمیں یقین ہے کہ یہ لائسنس جو ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. عموماً جو ماہر ہوتا ہے وہی ایکسیڈنٹ کرتا ہے، وہ بے احتیاط ہو جاتا ہے، وہ بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتا ہے. وہ جو پائلٹ جس نے ماری تھی وہ آپ کے اسلام آباد کے وہ پہاڑ میں ٹکر ماری تھی، 22 سال کا تجربہ، اور یہاں رات دن آتا رہتا تھا اور بارشوں اور طوفانوں میں بھی آتا رہتا تھا، یہی گمان اس کو بھی تھا. تو ٹھوک دیا ہمارے گلے کی پہاڑیوں میں. شادی کر دے، اللہ پاک ان کو غنی کر دے گا اپنے یہاں سے. اور فرمایا تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہتے ہیں، کنٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں، لم سم اس کی اماؤنٹ طے کر دیں کہ تم نے ہمیں یہ دینا ہے، اور اس کی قسط مقرر کر دیں، اور اس سے فقاتبوہم، ان سے مکاتبت کرو، کنٹریکٹ کرو. اللہ پاک کہتا ہے یعنی انہیں غلام رکھنے پر اصرار مت کرو. اگر کوئی اس لائق ہے کہ کمائی کر کے تمہارے پیسے دے سکتا ہے تو تم اس کے ساتھ کنٹریکٹ کرو اور اسے آزاد کر دو، چھوڑو وہ کما کر تمہیں لا کے دے، اور پھر اس کے بعد وہ تمہارے پیسے ختم ہو اور وہ آزاد ہو جائے. فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ. اپنے مال سے نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے ان کو کچھ دو. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کے مال میں سے ان کو دو جو اس نے تمہیں دیا، یعنی زکوٰۃ جو ہے جو تم دیتے ہو وہ بھی ان کو دو تاکہ وہ تمہاری قسط اتار سکیں. اور اپنی طرف سے بھی اگر کچھ تم مزید دینا چاہو تو وہ بھی دو، اس لیے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ ملکیت بہت بڑا بت ہے. جب ہم کہتے ہیں نا میری چیز، یہ میری نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں میرا اکاؤنٹ، جس دن وہ زرگر برگر کا وہ دماغ خراب ہوتا ہے وہ بلاک کر دیتا ہے 30 دن کے لیے. نہ آپ، ساری دنیا کمنٹ کر سکتی ہے، ساری دنیا لائک کر سکتی ہے، آپ نہیں کر سکتے. یہی معاملہ ہے دولت کا، یہ ہمارا نہیں ہے. اٹس لائسنس ٹو یو، یہ تمہیں لائسنس کیا گیا ہے. اونرشپ ریمینز ود اللہ سبحانہ و تعالی. یہ مال کی ملکیت، لہو ملک السماوات والارض، یہ اس کی ہے. اور تیری سانس بھی تیری سانس نہیں ہے، لائسنس کی گئی ہے تو آ رہی ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اپنے مال میں سے انہیں، اگر کوئی عورت مکاتبت کرتی ہے یعنی لونڈی، تو اس کی بھی مکاتبت کر لو، اور اپنے مال میں سے دو. اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے اکراہ اور جبر. اکراہ اور جبر کے معاملے میں ابھی چونکہ وہ مفتی صاحب کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں بڑے مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ اس بندے کی جو مفعول تھا اس کی حرکات سکنات بھی جی کوآپریٹو تھیں، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ساتھ تعاون کر رہا تھا پوری طرح، تو اس میں تو جبر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو رضا کے ساتھ تھا. نہیں، یہ بھی غلط ہے. جبر نام ہے انفلوئنس کا، وہ صرف گن کا نام جبر نہیں ہے. انفلوئنس اگر دوسرے کو مجبور کر رہا ہے، ایک ٹیچر اگر کہتا ہے کہ میں نمبر کم کر دوں گا، تم فیل ہو جاؤ گے، سال کی فیسیں جائیں گی، اور باپ غریب ہے اور اوور ٹائم کر کے اور شوگر ہے اس سے، اور اس حالت میں وہ رات بھر ٹیکسیاں چلا کے فیس دیتا ہے سال بھر کی، اور بچی کو پتا ہے کہ میرا سال کی فیس جاننے کا مطلب کیا ہے، اس کو یہ کہنا کہ میں تمہیں فیل کر دوں گا اور بار بار فیل کرتا رہوں گا. اور اگر پیپر میں نہ فیل کر سکے، چونکہ پیپر ری چیک ہو سکتا ہے، تو پریکٹیکل میں فیل کر دے وہ تو نہیں نا ری چیک ہو سکتا، وہ تو اس کی مرضی پہ ہوتا ہے، موڈ پہ ہوتا ہے، اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں. یہ جبر ہے، یہ پستول ہے، یہ پین نہیں، یہ پستول ہے. اسی طرح ایک جج، سابق جج، نیب کا چیئرمین، اس نے ایک بندہ پکڑا ہوا ہے، اس کو اس پہ تشدد کرتا ہے، وہ
اس کی بیوی کو بلا کے کہتا ہے کہ بھائی یا تو مجھے خوش کرو اور کرتی رہو، ورنہ میں اس پر اتنے کیس بنا دوں گا کہ زندگی بھر باہر نہیں نکلے گا، اور یہ جیل میں مر بھی سکتا ہے۔ تو اب بظاہر وہ عورت جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ ظلم اور جبر ہے، یہ عہدے کا جبر ہے، اور یہ اتنا گناہگار فعل ہے کہ مفتی سے بڑھ کر یہ اسکینڈل ہے، لیکن پورے ملک کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کان پر جوں ہی نہیں رہیں گی، کوئی بولا ہی نہیں۔ میں نے عرض کہنا کہ وہ بابا رحمتے جو تھا، جو دیگچے جا کے پھرولتا تھا ہوٹلوں کے، جو میجسٹریٹ کا کام ہے، تحصیلدار کا کام ہے، ملک کا چیف جسٹس کر رہا ہے تاکہ روز کی خبروں میں وہ آئے، وہ دیگچے پھرولتا رہا ہے، اس معاملے میں سو موٹو کوئی نہیں لیا اس نے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، طلاق کے معاملے میں غلطی ہو گئی ان سے، وہ طلاق انہوں نے جس سے عرصے میں دی نہیں دینی چاہیے تھی، حیض کے دوران دے دی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی سیکھ رہے تھے، شریعت بن رہی تھی، حضور نے فرمایا واپس لے لو، واپس لے لی۔ لیکن عمر فاروق نے بلایا نہیں، جب آپ زخمی تھے اور آپ کو مشورہ دیا گیا کہ فقیہ ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ اپنے بیٹے کو بنا دیں امیر المومنین، تو فرمایا جسے طلاق دینا نہیں آیا میں امت اس کے حوالے کر کے چلا جاؤں، میں نے خدا کو منہ نہیں دکھانا۔ اتنا بڑا واقعہ اور چیف جسٹس نوٹس ہی نہیں رہے، کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں نا مفتی کے معاملے پہ سب نے لکھا، سب بولے، سارا آگ لگ گئی، لیکن وہ اس کے وہ جو کہہ رہا میں تیری وادی وادی گھوموں اور تیرا کونا کونا چوموں، وہ اس پہ کوئی نہیں بولا۔ اس طرح عزم کر گئے جیسے شیر مادر ہوتا ہے، ماں کا دودھ۔ اور اس خبیث پہ اس کے بعد بھی جو حکومت آئے گی انشاءاللہ العزیز یہ پکڑا جائے گا اس کیس میں۔ یہ جبر ہے، عہدے کا جبر۔ اسی طرح اگر مفتی کہتا ہے کہ جی میں تمہیں فیل کر دوں گا، یا میں تمہیں وفاق میں بلاک کروا دوں گا، 3 سال کی پابندی لگوا دوں گا، تو وہ لڑکا جو کر رہا ہے وہ مجبوراً کر رہا ہے، انفلوئنس میں اسے مجبور کیا گیا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کر رہا ہے مفتی، اور اس کو بیوی بنایا ہوا اس نے۔ یہ جبر ہے۔ وہ کوآپریشن نہیں، کہ کوآپریشن کرتا تو ویڈیو کو بناتا، اپنے آپ کو ننگا کیوں کرتا؟ اس نے دیکھ لیا کہ اس نے تو مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا لی۔ تو یہ جبر ہے، یہ رضا نہیں ہے، یہ عہدے کا جبر ہے۔ اسی طرح شوہر اگر بیوی کو کہتا جی ماں باپ سے نہ ملے، بہن بھائیوں سے نہ ملے، رابطہ نہ کرے، ان کے پاس نہ جائے، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا، زیادتی ہے، جبر ہے، اکراہ ہے۔ یہ خدا کے مقابلے میں اپنی شریعت نافذ کرنا ہے، اللہ کے مقابلے میں دعوی خدائی کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا حکم اللہ نے دیا کہ جوڑا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ظلم ہے کہ ساری آیتیں، ساری حدیثیں شوہر کی ماں کے لیے ہیں، اسی نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا صرف شوہر کی ماں نے کیا ہے، لڑکی کی ماں نے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا بیٹی کو، اس نے پیٹ میں نہیں رکھا ہوا تھا، اس نے خون نہیں پلایا، اس نے جگرتے نہیں کاٹے۔ ہمارے ہاں ساری جنتیں شوہر کی ماں کے قدموں کے نیچے ہیں، شوہر ان کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کے لیے بیوی پہ ظلم بھی کرے ماں کے، یہ غلط۔ جس طرح کوئی جج ماں کے کہنے پر کسی ایسے بندے کی ضمانت نہیں لے سکتا جو ناقابل ضمانت ہے، اور اگر لے گا تو کرپٹ ہے، جس طرح کوئی ڈرائیور اپنی ماں کے کہنے پہ نو انٹری میں انٹر نہیں ہو سکتا، اگر انٹر ہوگا تو مجرم ہے، اور وہ ان کو نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہ میری امی جی ہیں، انہوں نے کہا تھا بیٹا یہیں سے گھما لو، تو میں اللہ نے حکم دیا ماں باپ کے اطاعت کا تو اس لیے میں نے اس کے اطاعت میں، اوکے پتر سائڈ پہ آؤ ذرا چلان بھرو۔
اگر ماں باپ زیادتی کرتے ہیں تو انہیں سمجھاؤ کہ آپ کا حکم سار آنکھوں پر یہ، لیکن یہ اللہ نے یہ ظلم منع کیا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اچھا، اس کے بعد کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لڑکیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ جذبات ہیں، ہارمونز ہیں، انوائرمنٹ ہے، اکھیوں انا تے تلکن رستہ تے کیوں کر رہے سنبھالا۔ جوانی اندھی ہے، رستہ پھسلن ہے، کیسے سنبھالیں گے وہ اپنے آپ کو؟ اکھیوں انا تے تلکن رستہ تے کیوں کر رہے سنبھالا، دھکے دیون والے بہتے، تو ہاتھ پکڑن والا۔ یوٹیوب کھولتا ہے، دھکا لگتا ہے، مولوی کی تقریر سنتا ہے، اس کے درمیان ایڈ آ جاتی ہے، ایمان شکن، بوڑھوں کا ترا نکال دینے والی، تو جوان کہاں جائیں گے؟ مت مجبور کرو انہیں۔ فَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری، پیشہ۔ ان اردنا تحسنن، اگر وہ محسن ہونا چاہتی ہیں، وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ حسن میں آنا چاہتی ہیں، الحسن میں قلعے میں آنا چاہتی ہیں، وہ محسن بننا چاہتی ہیں، تم انہیں مجبور مت کرو۔ میری پسند کا نہیں، ہماری قوم کا نہیں، اپنی برادری میں دیں گے، ہم فلاں کریں گے، یہ سارے تمہارے بت ہیں جو ہندوؤں سے تم لے کر آئے ہو۔ نام کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اندر ہندو ڈٹ کے بیٹھا برہمن چوٹی رکھ کے، وہ نکلا نہیں ہے۔ خدا کی شریعت ہم نے نافذ کی ہی نہیں اپنے اوپر، مظاہرے کرتے ہیں 22 کروڑ پہ نافذ کرنے کے، یہ 6 فٹ کے بدن پہ نافذ نہیں ہوا، ناک آگے آ جاتی ہے، ناک نہیں سونڈ بن جاتی ہے، نہیں بیانا بچی کو۔ اللہ کہتا ہے جلدی بیاؤ ان کو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کا مال چاہتے ہو تم، کروڑ پتی آئے گا، کوئی سیکٹری آئے گا، کوئی فلاں آئے گا، پھر دیں گے۔ اصل میں یہ کچھ لوگ تھے جو غلاموں کو تو کام پہ لگاتے تھے، لونڈیوں کو پیشے پہ لگا دیتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ان کا سرخیل تھا کہ کماؤ اور دو، تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو ان کو مجبور کرے گا پیشہ کرنے کے لیے تو اللہ ان کی مجبوری کو دیکھ کر ان کے لیے وہ غفور رحیم ہے، یعنی ان کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا جو ان کو اس کام کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کتاب الرشوہ ہے، رشوت کے بارے میں ٹھیک ٹھاک موٹی کتاب ہے، اس میں ان کا ایک قول ہے کہ جو شخص کسی وجہ سے مجبور ہو کر رشوت دیتا ہے، اصل میں وہ اس کا حق ہے، جو دینے کے لیے اس سے رشوت طلب کی جائے کر رہا ہے اور رشوت دیے بغیر وہ کام ہو نہیں رہا اور وہ بندہ رشوت دے دیتا ہے، تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار میں دو رات جو ہے وہ ایک ہی بندہ عذاب اٹھاتا ہے۔ وہ جو دینے والا ہے مجبور ہو کے، اس پہ اس کا عذاب نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہوگا۔ وہ جو اسے مجبور کر رہا ہے دینے کے لیے، وہ المرتشی والا بھی اسی کا حصہ ہے، راشی والا بھی اور مرتشی والا دونوں حصے اسی کے ہیں۔ یہ ہے جبر، یہ ہے اکراہ۔
تو خدا کے لیے اپنی بچیوں کے رشتوں میں اپنی ناک کو نہ آنے دیں، خدا نہ بنے، اللہ پر توکل کریں۔ لڑکا نیک ہے، بچی کے لیول کا تعلیم یافتہ ہے، روٹی کھاتے ہیں وہ۔ اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی گارنٹی ہو کہ جی وہ بعد میں آج آپ نے دیکھ لی کہ یہ وہ پائلٹ ہے جی آپ نے دے دیا، اگلے دن اس کا جہاز کریش کر گئے۔ اللہ سے لڑائی تو نہیں ہو سکتی نا، اللہ سے تو جنگ ہو نہیں سکتی۔ اگر اس نے غربت اس بچی کے نصیب میں لکھی ہے، باپ بے شک اس کا ارب پتی ہو، وہ غربت ملے گی اسے، تم سزا نہیں رکھ سکتے اسے۔ اللہ توکل دے دو، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ فقر دور کر دے گا۔ فقیر کو دو گے تو فقر دور کر دے گا، ارب پتی کو دے گا، اگر اس نے فقر لکھا ہوا تو فقیر بنا دے گا، دیر نہیں لگتی۔ کلمح بالبصر، بس پلک جھپکتے فیصلہ ہوتا ہے اور وہ آسمان سے عرش سے فرش پر آ جاتا ہے بندہ۔ وہاں کہا کہ غلاموں کو اپنا مال دے دو۔ یہاں بائی دا وے اگر آپ کا داماد غریب ہے تو آپ اس کی مدد کریں پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے۔ آج تک بیٹی کو پڑھاتے رہے آپ، وہ اپنا اس کو رائٹ نہ سمجھے، یہ آپ کی مہربانی ہے، یعنی وہ اپنا رائٹ سمجھ کے مطالبہ نہ کرے لڑکی سے کہ جاؤ باپ سے لے کر آؤ اور میں کھاؤں۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بچے میں صلاحیت ہے کہ اس کو اگر کوئی کاروبار بزنس کر کے دے دیا جائے تو یہ روٹی اچھے طریقے سے کما لے گا، تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس کوئی اللہ نے دیا ہوا اللہ کا فضل ہے تو وہ بچی کی وہاں بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھال، اگلے گھر بھی۔ تو اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں آ کے آنکھیں بلائنڈ سپیس آتی ہے ایک، وہ بس اللہ کا توکل ہوتا ہے، وہاں پہ 100% کوئی شیورٹی نہیں ہوتی، کتنا بھی آپ چھان پٹک کر دے دیں، جو ہونا ہوتا ہے پھر ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی بیماری ایسی نکل آتی ہے کہ جوان نہ ہے اور بیچارہ بیماری کے شکار ہو گئے اور جاب سے بھی چلا گیا اور سارا کچھ ہو گیا، یہ ہو جاتا ہے۔ موٹر سائیکل سے گرا، سر پہ چوٹ آئی اور وہ کام کے قابل نہیں رہا۔ اللہ سے لڑائی تو نہیں ہو سکتی نا۔ آپ اپنی طرف سے دیکھیں، صالح ہے، نیک ہے، ذہین ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ پیسے تو اللہ کا کام ہے نا، امیری غریبی وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، امیر اور غریب تو وہ کرتا ہے۔ یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس پر توکل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو یہ مد نظر رکھ کے آپ بیعت اللہ پر